على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل. اور یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آئیے آیت مطلوبہ پر کچھ روشنی ڈالوں. اپنی اور ساری کائنات کو مرکز عقیدت حضور سرور کائنات آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کی نظریں پیش کریں اور آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد درود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑا عالمیہ ہے کہ صرف ویجا پور والوں کے لیے نہیں بلکہ تقریباً ہر خطے کا حال یہ ہے کہ دینی مجالس، دینی پروگرام کے لیے آپ لاکھ کوششیں کریں، لاکھ جتن کریں، لیکن لوگ وقت دینے کے لیے تیار نہیں. یہی اگر کوئی دنیاوی مجلس لہو و لعب، آشائش کی، سرور کی اور عیش و عشرت کی کوئی محفل، کوئی مجلس اور کوئی پروگرام ہو تو وہاں بغیر کہے انسان دھکے کھاتے ہوئے بھی وہاں سے نہیں نکلتا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا عالمیہ ہے. اسی لیے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانیاں کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اللہ کے رسول یہ اضحیہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے
والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہا لکل شعرۃ حسنۃ، اس میں تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں، ہر بال کے بدلے میں۔ اور قرآن پاک نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقوی۔ یاد رکھیں آج ہم جو یہ قربانیاں کرتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جو اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، بظاہر جس طریقے سے نماز کے لیے وضو جو ہے فرض ہے، شرائط نماز ہے، واجبات نماز ہے، اسی طریقے سے فرائض نماز ہیں، یہ سب جو ہیں یہ ان کے لوازمات میں سے ہے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ بندہ عبادت جو کرنے کے لیے آ رہا ہے، بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس میں بندے کا تقوی شامل ہے، یعنی اصل تو تقوی ہے۔ یہ تو ظاہر کی چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومہما، تم جو یہ قربانی کرتے ہو اللہ کے وہاں، اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، گوشت تم کھاتے ہو، خون زمین پر گر جاتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما، گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون زمین پر چلا جاتا ہے، پھر پہنچتا کیا ہے؟ پہنچتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جسے تم نہیں دیکھتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ہے، اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیسا ہوتا ہے؟ تقویٰ میں اتنی اسپیڈ، تقویٰ میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن تقرب اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی جانور کو قربانی کرتا ہے تو وہ جانور پر جیسے ہی چھری رکھتا ہے، ذبح کرتا ہے، خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ کے وہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما ولکن ینالہ التقویٰ۔ اسی لیے ہمیں تقویٰ پر زور دینا چاہیے، اسی لیے ہمیں قربانی ہو یا دوسرے جو بھی عبادتیں ہیں، اس میں اصل مقصد ہے تقویٰ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک ہماری نمازیں، ونسکی ہماری قربانیاں، ومحیایا ہماری زندگی، ومماتی ہمارا مرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ آپ ذرا فلسفہ قربانی کو دیکھیں۔ قربانی کا مقصد ہم نے یہ سمجھا کہ سال بھر کے اندر ایک سال کے بعد جب ایام قربانی آ جائے، قربانی کے دن آ جائے، تو ایک حصہ یا ایک جانور کو خدا کی راہ میں ذبح کر دینے کے نام قربانی ہے۔ نہیں، کبھی انسان کو مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، کبھی انسان کو جان کی قربانی دینی ہوتی ہے، کبھی انسان کو اولاد کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو اپنے وطن کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ تب جا کر کے انسان کو تقویٰ ملتا ہے، تب جا کر کے انسان ایمان کی حلاوت سے باخبر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر شریف۔ آج تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، 22 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ماحول تو یہ ہے نہیں، بچہ سو رہا ہے، آزان ہو گئی، نہیں آرام کر رہا ہے، رہنے دو، مت اٹھاؤ، نیند میں خلل نہ ہونے دو۔ 20 سال، 22 سال، 25 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ماحول یہ ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی عمر شریف 16 سال کی ہے۔ زمانہ نمرود کا زمانہ تھا، نمرود کا دور تھا۔ زمانے میں ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، زمانے میں آگ کو پوجا جاتا تھا، غیر اللہ کی عبادتیں کی جاتی تھی۔ اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے ہوش سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے کلمہ توحید کا آپ نے پرچم لہرایا، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، عبادت کا لائق اگر ہے
تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کا لائق نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی شے نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ توحید، کلمہ حق لا الہ الا اللہ کا آپ نے پرچم لہرانا شروع کیا تو وقت کی عظیم طاقت، وقت کا عظیم نمرود آپ کا مخالف ہو گیا۔ چنانچہ نمرود کے سامنے پیشی ہوئی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو پوجتے ہو، سورج کو پوجتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، غیر اللہ کو، صنم کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر کے اس کی عبادت کرتے ہو۔ عبادت کا مستحق تو میرا رب ہے، عبادت کا مستحق تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے۔ قال رب انا یحیی، قال ابراہیم رب ارنی کیف یحیی الموتى، اور ایک جگہ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو شخص کو بلایا، بلانے کے بعد ایک شخص کو قتل کر دیا، ایک شخص کو رہا کر دیا، کہا کہ دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں، میں زندگی بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تم نے تو ایک انسان کو قتل کر دیا، ایک کو رہا کر دیا، لیکن میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے وہ اپنے آپ کو معبود کرتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، تو تم بجائے مشرق کے پورب سے تم اپنے سورج کو طلوع کر دو تو ہم تمہیں رب مان لیں گے۔ فبہت الذی کفر، لیکن کفر مقبول ہو گیا، وہاں ناکام ہوا۔ پھر دیکھا کہ آگے چل کر کے فلک میں ستارے چمک رہے ہیں، اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جب یہ چمکتا ہوا ستارے کو دیکھا کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ غروب ہو گیا کہا کہ نہیں یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سورج کو دیکھا، سورج سے غروب ہو گیا، یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید، اللہ کی پرستش، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کی آپ نے تبلیغ شروع کی۔ آپ نے جیسے ہی تبلیغ شروع کی، چنانچہ یہ جو اپنے ہاتھوں سے صنم تراش رہے تھے، یہ جو اپنے ہاتھوں سے صنم کو تراشے ہوئے تھے، اس کی عبادت میں مصروف تھے۔ چنانچہ ایک سالانہ میلے میں سب لوگ جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کے جو ہے ستر تن سے جدا کر دیے اور فرمایا قال کبیرہم ھذا، کہ ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس نے یہ فعل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ کلمہ توحید، اور آپ نے جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، اور عمر جو ہے ابھی آپ کی صرف اور صرف 16 سال کی ہے، چنانچہ باطل قوتوں نے، باطل طاقتوں نے یہ مشورہ کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، ان کو جو ہے تاکہ یہ اپنی تبلیغ ختم کر دیں، اپنی تبلیغ بند کر دیں، یہ جو لا الہ الا اللہ کی جو ہے یہ کلمہ آلاپتے ہیں تاکہ یہ کلمہ اور ان کا وجود ختم ہو جائے۔ چنانچہ مہینوں سے ایک آگ اور ایک بہت بڑا جو ہے بارہ تیار کیا گیا، لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، مہینوں سے لکڑیاں ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے، اور آگ کا یہ عالم تھا کہ اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ اڑتا تھا، پرندہ اگر چلتا تھا تو اس کی آگ کی تپش سے وہ بھسم ہو جاتا تھا، وہ زمین پر گر پڑتا تھا۔ آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، اور تپش کا جب یہ عالم ہے ارد گرد کوئی جا نہیں سکتا۔ آخر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں، اس تنور میں کیسے ڈالا جائے؟ چنانچہ ایک شخص جس کا نام کردار تفسیر میں آتا ہے غالباً، اس نے آ کر کے یہ مشورہ دیا کہ تم منجنیق تیار کرو۔ جس طرح منجنیق یہ دنیا کا سب سے پہلا منجنیق تھا، اور اس نے آ کر کے یہ مشورہ دیا کہ منجنیق تیار کرو، جس طرح منجنیق کے ذریعے پتھروں کو پھینکا
حضرت ابراہیم کو اسی منجنیق کے ذریعے اس آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ منجنیق تیار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشورہ دینے والے کے اوپر اتنا بڑا عذاب نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر دھسا دیا اور فرمایا کہ قیامت تک زمین کے اندر دھستا ہی رہے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، لکا حاجتن، کوئی اگر حاجت ہے تو بتائیے، میں اپنے پروں کو بچھا دوں گا، آپ کو آگ میں جانے سے روک لوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتا ہے میرا رب جلیل اور آگ میں جاتا ہے ان کا خلیل، میرا رب تو جانتا ہے، اسی لیے مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ فرشتے آتے ہیں، بارش کے فرشتے آتے ہیں، سایہ کرنے والے فرشتے آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام اجازت ہو اسی وقت میں برسے اور موسلادھار بارش ہو جائے، اور یہ آگ جو ہے جس طریقے سے یہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ابھی چند ہی لمحوں میں یہ آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نہیں، یہ عشق کا سودا ہے، یہ محبتوں کا سودا ہے، میرا رب جانتا ہے، اور میں اپنے رب کی محبت میں، میں اپنے رب کی عشق میں بالکل معجزن ہوں، جسے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور میرا رب تو جانتا ہے میرا تعلق صرف اور صرف میرے رب سے ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے اور وہی میری وکالت کروانے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ کی یہ پہلی آزمائش تھی، آپ کا یہ پہلا امتحان تھا، جب آپ کو منجنیق کے ذریعے آپ کو اس آگ میں ڈالا گیا، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، کھلے گلزار بن جا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اور وہ آگ کھلے گلزار بن گئی تھی، دنیا کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اس تنور میں تشریف لے جاتے ہیں، باہر سے چاروں طرف آگ کی تپش ہے، لیکن تنور کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے آگ کو گلے گلزار بنا دیا ہے، آتش کلا گلے گلزار بن گیا ہے، پھولوں کی سینچ میں ہے۔ نمرود اپنے مکان کی چھت سے دیکھ رہا ہے کہ وہاں تو اور ایک فرشتہ حضرت ابراہیم کی شکل میں آ کر آپ سے انسیت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ سے محبتوں کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند لمحوں کی بات تھی، ہوا ختم ہو گیا۔ نہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ اس تنور میں 40 یا 50 روز تک مسلسل رہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ کے نغمے آلاپتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق کا بھی جو ہے سامان مہیا فرما دیا۔ آپ اللہ کی طرف سے رزق کھاتے بھی تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ ایک اس زمانے تک رہے۔ اس کے بعد جب یہ نمرود نے دیکھا کہ آگ اگلے گلزار بن گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آتا، مگر ایمان نہیں لایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ سوچا کہ ان کو باہر کیا جائے، اور کہا کہ ابراہیم تم اس آگ سے باہر ہو جاؤ۔ اس نے یہ سوچا، اس نے اپنے خام خیالی میں یہ تصور کیا کہ باہر تو آگ کے شعلے ہیں، اگر یہ باہر جائیں گے اس آگ کے شعلے سے جل جائیں گے، لیکن حضرت ابراہیم جیسے باہر تشریف لائے وہ آگ بھی گلے گلزار بن گئی۔ آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے درست ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی بات پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کاروبار ہو، تجارت ہو، گھر ہو، بار ہو، اولاد ہو، بازار ہو، جہاں ہوتا ہے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تھوڑے سے مفاد کے لیے ہم اپنا توکل کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر ایمان کامل نہیں ہوگا، انسان کے اندر ایمان کامل، یقین کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان ایمان کی نور سے بہرور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آج بھی آتش کدا، پھول کدا اور شبنم کدا بن سکتا ہے،
شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ، تم سچے اور پکے ایمان والے بن جاؤ. تمہارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ تمہیں اگر کوئی آگ میں ڈالنے کی بات کرے تو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر لینا. تمہیں اگر کوئی جلانے کی دھمکیاں دے تو تم حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کر لینا. مال کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو حضرت ابراہیم کی یاد کو تازہ کر لینا. اور آپ کی اگر قربانی کی بات آئے تو حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر لینا. اسی لیے حضور نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے. سنت صرف یہ نہیں کہ ایک جانور کو مخصوص دن میں تم اللہ کی راہ میں قربان کر دو، بلکہ تمہیں اولاد کی محبت کی قربانی دینی ہو تو اپنے والد حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کر لینا. تمہیں اگر مال کی قربانی دینی ہو تو تم اپنے والد حضرت ابراہیم کی یاد کر لینا. اور اگر دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، اپنے محبت رسول، عشق رسول کے خاطر تمہیں وطن کو چھوڑنا پڑے تو حضرت ابراہیم اور ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان یقین کامل چاہتا ہے، ایمان ایفائے عہد چاہتا ہے، ایمان عشق چاہتا ہے، ایمان محبت چاہتا ہے، ایمان یہ چاہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد بھی یہ تو پہلا دور تھا، اپنی جان کی قربانی تھی. اس کے بعد نمبر آتا ہے مال کی قربانی کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوست بنایا فرشتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آپ کو مال بھی عطا فرمایا تھا. فرشتوں میں یہ شور ہوا کہ مولا، جس کو تو نے اپنا خلت عطا فرمایا ہے، جس کو تو نے خلیل بنایا ہے، میرے مولا وہ تو بڑا دنیا دار ہے، دولت مند ہے. زمانے کی مال اور سرمایہ پر بھیڑ، بکرے اور مویشی جانور اس پر اطلاق کیا جاتا تھا. کہا کہ جاؤ میرے خلیل کی خلت، میرا خلیل میرا کیسا دوست ہے، انسان کی شکل میں جاؤ اور جا کر کے میرے خلیل کا امتحان تو لو. اسی لیے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں یہ تو عام ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، لیکن آگے وہ مماتی و محیایا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو، چوپایوں کو غلام ہے لے کر پہاڑوں کے بیچ آپ اللہ کی عبادت کرنے میں اور مویشی کے چرانے میں مشغول ہیں. ایک حسین و جمیل شکل والا ایک حسین انسان آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور یہ کلمہ آلات ہے. ایک عاشق کو، ایک محبوب کو اگر اس کے محب کی یاد اور اس کے معشوق کے کلمات آ جائے اور اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے کلمات اور اللہ سے محبت کرنے والے کلمات جب ان کے سامنے تذکرہ کر دیا جائے تو پھر وہ بے خود ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مشغول عبادت میں ورد کر رہے ہیں. ایک شخص آیا، کہنے لگا، قریب سے گزر رہا ہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت. آج جو ہم یہ تراویح میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمے سنے تھے اور جن کلموں پر آپ نے تمام دولتوں کو نچھاور کر دیا تھا، یہی وہ کلمے تھے. سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نورانی شکل والا خوبصورت حسین و جمیل انسان یہ کلمات آلاپتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کلموں کو سن کر کے، یہ کلمہ لاہوتی کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام محو عشق ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب یہ کلمات ختم ہوتے ہیں کہتے
کہتے ہیں اللہ کے بندے ذرا ایک مرتبہ اور سنا. نورانی شکل والے نے کہا پہلی مرتبہ تو میں نے اپنی مرضی سے سنایا، اب دوبارہ سناؤں گا تو تم مجھے کیا عطا کرے گا، مجھے کیا دے گا؟ کہا کہ میں اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میرے رب کے کلمات تھے، میرے رب کے تعریف و توصیف کے کلمات تھے. اے اللہ کے بندے، اس لہن داؤدی میں اس کلمہ لاہوتی کو ذرا ایک مرتبہ اور سنا دی. کہا کیا نظر پیش کرے گا؟ کہا کہ یہ تمام جو مال ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، جانور ہیں، ایک مرتبہ سنا دیے سب کے سب تمہیں دے دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اس حسین و جمیل انسان نے پھر ایک مرتبہ اس کلمہ لاہوتی سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی، یہ پورا دعا جو ہے آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ پھر اس کو سن کر کے اپنے رب کی یاد میں ماں ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے. کہا کہ اے اللہ کے بندے، ذرا ایک مرتبہ میرے محبوب کی یاد کو ذرا اور سنا دے. میں اپنے محبوب کی یاد کو تازہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. میرے رب کے کلمات کو ذرا ایک مرتبہ اور سنا دے. کہا ایک مرتبہ اپنی مرضی سے سنایا. دوسری مرتبہ تمہارے پاس جتنی ملکیت تھی، جتنے مال تھے، وہ سب تمہیں دے دیا، یہ سب میرے ہیں. کہا ہاں یہ سب تیرے ہیں. کہا کہ اب کیا دے گا؟ کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ اتنی تمہاری بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اتنے جانور مویشی ہے، یہ تو میں نے تمہیں دے دیا، لیکن تو اس کو چرانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے، اس کو رکھوالا، اس کا تو کوئی رکھوالا کرنے والا چاہیے، اس کی حفاظت کرنے والا چاہیے. ایک مرتبہ میرے رب کی کلمات کو اور سنا دیں، زندگی میں تمہارے جانوروں کی میں پرورش کروں گا. پھر ایک مرتبہ سنایا. سنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس آزمائش میں، فرشتوں کی آزمائش میں کامیاب نظر آتے ہیں. اور اس حسین و جمیل صورت والے نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا مقرب فرشتہ ہوں. فرشتوں نے یہ کہا تھا مولا تو اس کو اپنا دوست بنایا ہے، خلیل بنایا ہے، جو دنیا دار ہے، جو بہت ہی اس زمانے میں دولت کا مالک ہے، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کی ملکیت، جان ہو، مال ہو، ان کی جتنی جو کچھ اولاد ہو، یہ تمام کے تمام میرے لیے ہوا کرتا ہے. اگر تمہیں شک ہے تو جاؤ میرے اس محبوب سے آزمائش کر لو. اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے خلیل، ہم تو آزمائش کے لیے آئے تھے، یہ مال بھی تمہارا ہے اور ہم نے جان لیا کہ یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے خلیل ہیں. مال کی قربانی دی. اس کے بعد پھر اب اولاد کی قربانی. انسان کو یہ وہ چیزیں ہیں، انسان کو جان، مال، اولاد، وطن، ان چیزوں سے فطری محبتیں ہوتی ہیں. انسان فطرتاً محبت کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باری آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ کے لیے قربانی کرو. چنانچہ ایک دن، 2 دن، 3 دن مسلسل خدا کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، تمہارے اولاد کی قربانی منظور ہے، اولاد کی قربانی چاہیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے پہلا نکاح کیا، پہلی شادی کی حضرت سارہ سے، کوئی اولاد نہیں. ایک زمانہ گزر گیا، طویل زمانہ گزر گیا. ایک قبطی بادشاہ کی شہزادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بادشاہ نے غلط نیت حضرت سارہ پر اٹھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا. پھر اس بادشاہ نے کہا کہ اے سارہ میرے لیے دعا کر دو. جب دعا کی تو پھر وہ صحیح و سالم ہو گیا. دوبارہ اس نے غلط نکاح کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری میں مبتلا کر دیا. پھر کہا کہ اب غلط نیت نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کے پاس ہمارے صحت کے لیے دعا کیجیے. دعا کی، دوبارہ صحیح و سالم ہو گئے.
تو وہ حضرت حاجرہ جو بادشاہ کی شہزادی تھی اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو تحفہ میں پیش کیا کہ آپ اسے لے جائیں، آپ اپنی خادمہ بنا دیں۔ حضرت سارہ نے دیکھا زمانہ گزر گیا، طویل زمانہ گزرنے کے بعد بھی کوئی اولاد نہیں، تو حضرت سارہ نے یہ مشورہ کیا کہ میرے شوہر حضرت ابراہیم آپ جو ہے حاجرہ سے نکاح فرمائیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کوئی اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے نکاح کیا، اس کے بعد آپ کے بطن سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا، اور یہ عمر کی آخری حد تھی، اخیر عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اور دعائے سحرگاہی رات کو عبادت کرنے کے بعد رات کے اخیر حصے میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے میرے مولا ایک اولاد صالح عطا فرما تاکہ میرے بعد میرا وارث بن سکے، میرے بعد اس دین متین کی خدمت کر سکے۔ ایک لمبے زمانے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کر کے حضرت اسماعیل کو حاصل کیا تھا، اور حضرت اسماعیل کے پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، نور محمدی جلوہ گر تھا۔ آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اور فرزند کی قربانی منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا دوست کے گھر مہمان لے جا رہا ہوں۔ حضرت چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، دوست کے گھر لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ مقام مینا ہے جہاں ہم اور آپ قربانیاں کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا۔ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے تو اس خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، اس اللہ کے گھر کو تعمیر کر دیا، اور حکم الہی یہ تھا کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر جو ہے آپ کو دیتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی آپ اوپر ہاتھ کرتے تھے آٹومیٹک لیفٹ کی طرح آپ اوپر چلے جاتے تھے، مقام ابراہیم سے اس کی تعمیر فرماتے تھے۔ جب تعمیر سے فارغ ہو گئے، جب آپ تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ ہم نے تو تیرے اجازت اور تیری رضا سے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی، لیکن میرے مولا اس کو آباد کرنے کے لیے میری اولاد میں سے، میرے خاندان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمانا تاکہ وہ رسول اور اس پر کلمہ پڑھنے والے قیامت تک اس گھر کی آپ جاری کرتے رہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ حضور اسی لیے دعائے خلیل ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم نے اس خانہ کعبہ کی تربیت اور اس کو آباد کرنے کے لیے، اسی طریقے سے آج مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدیں بناتے وقت یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہم مسجدیں تو بنا رہے ہیں، یہ ہمارا کام، یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن مولا ہماری اولاد میں، اولاد در اولاد میں، نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمانا تاکہ تمہارے گھر کو آباد کر سکے۔ یہ دعائے خلیل اور حضرت خلیل کی سنت ہے۔ اور آج جو یہ مسجدیں بنی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح میں کعبہ ڈھا گیا، ان کے ذرات زمین کے جہاں جہاں جس حصے میں پڑے گے وہاں قیامت تک کوئی نہ کوئی مسجد ضرور ملے۔ ہم یہاں ہیں، یہاں بھی کعبے کے ذرات ضرور پہنچے ہوں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم لوگوں کو ندا کر دو، لوگوں کو آواز دو کہ قیامت تک اس گھر کی زیارت کریں، اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے آپ دعوت دیجئے، لوگوں کو حج کے لیے ندا دیجئے۔ چنانچہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی لوگوں کو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا، ہم نہیں تھے، آپ نہیں تھے، لیکن ہماری روحیں تھی، جن کی روحوں نے اس وقت لبیک کہا ہے وہ
احرام باندھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد ہے اس وقت جب حضرت ابراہیم نے آپ کو آواز دی تو آپ کی روح چلی گئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم اجسام میں اس جسم روحانیت جسمانیت کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو جو بلایا تھا اسی وقت کی سوال کا جواب ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں. حضرت ابراہیم نے اس وقت بلایا تھا لیکن مولا ہماری قسمت میں آج کا حج تھا اس لیے ہم آئے ہیں. لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں میرے مولا، ہم حاضر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، دعا کی اور اللہ کی طرف سے ندا آیا ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو. چنانچہ لے کر کے چلتے ہیں اسی مقام پر جہاں آج شیطانوں کو کنکریاں مارا جاتا ہے. آج بھی 3 پول بنے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے شیطانوں کو کنکریاں مارا جاتا ہے. پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے کہ ابراہیم یہ تو خواب تھا، خواب کی بنیاد پر حسین و جمیل بیٹے کو جو تم نے رات و رات اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر کے اسماعیل کو حاصل کیا ہے، آج ایک خواب کی بنیاد پر اس کے گلے میں چھری چلانے کے لیے لے کر کے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنکر اٹھایا اور اسے مارا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو شیطان ہے. یہاں سے ناکام ہوا. حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے. حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہزاروں جانیں ہو اور اللہ کی یاد میں اگر میرے والد مجھے قربان کریں تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل نے کہا ہے خدا میں قربان ہونے کے لیے تیار. وہاں سے ناکام ہوا. سوچا ماں کا ممتا بڑا کمزور ہوتا ہے، بڑا پیارا ہوتا ہے، چلو حضرت حاجرہ کے پاس چلتے ہیں. حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں بھی کہتا ہے کہ جانتے ہو اسماعیل کو لے کر کہاں پہنچے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے دوست کے وہاں مہمانی کے لیے لے کر کے گئے. کہا کہ نہیں مہمانی کے لیے جائے تو رسی اور چھری کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. کہا کیا کوئی والد اور جسے رات بھر دعائے سحرگاہی سے اللہ سے مانگا ہے اتنا حسین و جمیل بچے کو کیا کوئی والد قتل بھی کر سکتا ہے، ذبح بھی کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ان کے رب کا حکم ہے. حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائی اور اس پر پھینکا اور کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہمارے اور رب کے درمیان، اللہ کی رضا کے درمیان تم ہائی ہونے والے کون ہوتے ہو؟ ایک کنکری اس کو بھی مارا. اس کے بعد شیطان ناکام ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آج حجاج کرام یہ کنکریاں مارتے ہیں اسی حاجرہ، اسی اسماعیل اور اسی حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں. آج آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیا ضرورت ہے؟ اس وقت شیطان کو مارا تھا. حبیبی کا شیطان کو لگتا ہے، کیا شیطان کو لگتا ہے کہ تم کنکریاں مارتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان کو کوئی حاجی کنکری مارتا ہے تو اس کو اتنی ضرب پہنچتی ہے کہ وہ چیختا چلاتا ہوا بھاگتا ہے. حاجی جتنی کنکریاں مارتا ہے اس کی ضرب شیطان کو پہنچتی ہے. اور عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ کسی انسان کا مجسمہ بنایا جائے، اس کے گلے پہ جوتوں کا ہار لگا دیا جائے، اس پر اگر چپل برسایا جائے تو ہر ذی شعور انسان یہ کہے گا کہ ہماری یہ بے عزتی ہے، ہماری بے حرمتی ہے. تو جب یہ دنیا کا انسان یہ تصور رکھتا ہے تو ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو اسے اتنا زوردار ضرب لگتا ہے کہ وہ دور چیختا اور چلاتا ہوگا. عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مقام مینا میں پہنچے. یہی وہ مقام مینا جہاں آج قربانیاں ہوتی ہیں، جہاں حجاج قربانی کرتے ہیں. اس مقام پر پہنچے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے. باپ نے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے اللہ کا منظور ہے تمہاری قربانی. تو بیٹے سعادت مند بیٹے نے کہا کہ اے میرے والد گرامی، یہ ایک اسماعیل کی جان ہے، اگر راہ خدا میں جان دینے کی بات ہے تو اسماعیل کی ہزاروں
راہ خدا کے لیے تیار ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے والد، آپ اپنے آنکھوں میں پٹیاں باندھ دیں، مجھے رسی سے باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے ذبح کریں اور ذبح کے وقت ہاتھ پیر کا کوئی حصہ آپ کے ہاتھ یا کسی جسم پر لگے تو کہیں بے ادبی کا شیوا نہ ہو۔ اسی لیے کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقدر کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ پیدا ہوئے چند ہی سال ہوئے تھے کہ آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ میدان غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے اور والدہ پرورش کر رہی ہے، اور آج کا ہمارا حال تو یہ ہے کہ والد اگر مہینہ 2 مہینہ نہ رہے، عورتیں اگر اپنے بچی کی پرورش کرے اور آنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اگر 2 تماچا مارے تو عورتیں کہیں گی ایسا ظالم ہے، تم تو اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم نے برتن مانج کر لوگوں سے مانگ کر اس کی پرورش کی ہے، تمہیں کیا حق ہوتا ہے مارنے کا اور ڈانٹنے کا؟ لیکن وہ حضرت حاجرہ تھی، ایک نبی کی صحبت یافتہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، کیوں نہیں کیا، چرا نہیں کیا؟ اگر اللہ کی رضا اسی میں ہے تو لے جاؤ، اللہ نے ہمیں 1 اسماعیل دیے ہیں، اگر 4 اسماعیل کی ہو تو اللہ کی رضا میں ہم قربان کرنے کے لیے دیا۔ فیضان نظر تھا یا کہ مقدر کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جب چھوڑ آئے، آپ دیکھتے ہیں صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، حجاج کرام صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیاب میدان غیر ذی زرع میں اس مقدس مقام میں چھوڑ کر آئے، بیوی نے دامن تھاما اور کہا کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے۔ جب 13 سال کی عمر ہوئی اور حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لائے، اس کے بیچ میں چند کھجوریں، چند آپ کو پانی کا مشکلہ، تھوڑا سا پانی تھا، ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ حضرت حاجرہ کبھی صفا کا سیر کرتی ہے، کبھی ادھر سے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ سلامت ہے، تو آپ دوڑنے میں تیزی کو کم کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے سمجھتی ہیں کہ کہیں بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تیز چلتے ہیں۔ اسی وجہ سے حجاج صفا اور مروہ میں کبھی تیز چلتے ہیں، کبھی آہستہ چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت حاجرہ کبھی تیز چلی تھی، کبھی آہستہ چلی تھی، انہی کی سنت ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ آج صفا اور مروہ کی صحیح کی جاتی ہے، حجاج کرتے ہیں، یہ 7 چکریں لگاتے ہیں، یہ 7 چکر حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اور حجاج کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو واجب قرار دیا ہے، ہر حاجی کو کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے گا اس کا دم دینا پڑے گا، اس کی جو ہے واجبات پر کے ہونے کی بنیاد پر دم ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھا کہ آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی آہٹ آئی، جیسے ہی پروں کی آہٹ آئی تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اغیث یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میری مدد فرما۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اس بخاری کی حدیث کو نکال دو، اغیث غوث کا لفظ ہے، اغیث ہماری مدد فرمائیے، حالانکہ نہیں جانتے کہ یہ جبریل امین ہے، صرف پروں کی آواز آ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے ہماری مدد فرمائیے تاکہ یہاں کوئی آپ کی مدد سے میرے بچے کا بھلا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین جاتے ہیں، اپنے پر کو مارتے ہیں، اور وہیں سے زمزم شریف کا چشمہ اول پڑتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ اہل سنت غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام اور حضرت جبریل امین کی سنت ہے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیر اللہ کے ذریعے بھی
بندوں کی مدد فرماتا ہے. حدیث غوث کا لفظ ہے، بخاری کی حدیث ہے. عزیزان گرامی، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے راضی ہو گئے. اسلمہ معنی ہوتا ہے راضی ہونا، سر خم کر دینا. راضی ہو گئے، کہا کہ میرے والد آپ اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ دیں، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیں، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیں، اس کے بعد آپ چھری چلائیں. لیکن جیسے ہی چھری چلانے کا ارادہ آپ نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرے والد رک جائیے. نادیناہ یا ابراہیم، رک جائیے. کہا کہ اے میرے والد میرے ہاتھ کی رسی کو کھول دیجیے، پیر کی رسی کو کھول دیجیے، تاکہ کل کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہے کہ حضرت ابراہیم تو ذبح کرنا چاہتے تھے مگر حضرت اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں اپنی مرضی سے ذبح ہونا چاہتا ہوں. رسی کو کھول دیا گیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پٹی ہے، وہ کیوں نہیں کھولا گیا؟ وہ بھی تو کھول سکتے تھے. کہا کہ نہیں، ایسا نہ ہو آنے والا مورخ لکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے تھے، جب دیکھ رہے تھے کہ اسماعیل کا گلا ہے تو چھری نہیں چلا رہے تھے، اور جب دیکھ رہے تھے کہ دمبا آ گیا تو آپ نے ذبح کر دیا. اس لیے حضرت ابراہیم کے آپ آنکھوں سے پٹی کو نہیں نکالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے پر وہ نرم نازک گلا، اس پر چھری چلا رہے ہیں، مگر چھری چلنے کا نام نہیں. چھری کو جیسے ہی آپ نے ایک پتھر پر مارا تو پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا یا سکین لماذا، اے چھری کیوں نہیں کاٹتی، لماذا تقطعی، کیوں نہیں کاٹتی، تمہارا کام تو ہے کاٹنا، میں چلا رہا ہوں تمہیں کاٹنا چاہیے. چھری نے جواب دیا کہ اے ابراہیم تم ایک مرتبہ کاٹنے کا حکم دے رہے ہو، میرا رب جلیل 70 مرتبہ مجھے کاٹنے سے روکا. اب یاد کیجئے آپ کا کام تھا جلانا، جب آپ کو تندور میں ڈالا گیا تھا تو آپ کا کام تو تھا جلانا، لیکن آپ کو کیوں نہیں جلایا گیا تھا؟ چنانچہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کئی مرتبہ مسلسل چھری کو چلا رہے ہیں. اچانک چھری کام کر جاتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چھری رکھے ہیں، لیکن جب چھری نے کام کر گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل نے فرمایا وللہ الحمد. یہ جو تکبیر تشریف ہے، یہ تینوں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تینوں کے کلموں کا مجموعہ ہے. یہی تکبیر تشریف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت جبریل امین نے کہا اور حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دمبا ذبح ہو گیا تو ادھر جا کر کے حضرت اسماعیل کہے وللہ الحمد، اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دیا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اے ابراہیم میں نے تمہیں خواب میں آزمائش کی تھی، لیکن اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا اور اپنے رب کی رضا جو ہی حاصل کر لی، اپنے رب کو راضی کر دیا. عزیزان گرامی، یہ قربانیاں یقیناً اس کے فلسفے صبر، اس میں شکر، اللہ رب العزت کی طرف سے ابتلاء عظیم، اللہ کی طرف سے آزمائشیں مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے سلا کے رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ تم حضرت ابراہیم کی ترک وطن کو یاد کرو، حضرت ابراہیم کے اولاد کی قربانی کو یاد کرو، حضرت ابراہیم کے کلمہ توحید کے اور اللہ کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، کلمہ توحید کے لیے انہوں نے جو اپنی جان کی بازی لگا دی تھی اسے یاد کرو، اور اللہ والوں کا تذکرہ کر کے تم دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل. قربانی کا مقصد یہی ہے. صرف قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سال میں ایک جانور ذبح کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری قربانی ادا ہو گئی، نہیں، بلکہ اس جانور کے ساتھ ہمارا خلوص، ہمارا تقویٰ، ہمارا اللہ رب العزت سے صحیح طور پر لگاؤ اور اللہ رب العزت سے والہانہ عقیدت و محبت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ان یادوں کو یاد کر کے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو فلسفہ قربانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔